بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کی مثال اللہ کے ساتھ، ایک طرف بندہ ایک طرف اللہ، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح بچے کی اپنی ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بچہ اپنی ماں کے ساتھ، بندہ اپنے اللہ کے ساتھ۔ لم تکن الام لتدع تدبیر ولدها من کفالتها، ماں کبھی بھی بچے کو نہیں چھوڑتی، اس کی کفالت چھوڑتی نہیں ہے۔ ولا تخرج من رعایتها، نہ بچہ ماں کی سائے سے نکلتا ہے، یعنی ماں بھی بچے کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور بچہ ماں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ کذالک المؤمن مع اللہ، اسی طرح مومن ہے اللہ کے ساتھ۔ قائم اللہ بحسن الکفالتی، اللہ کی حسن کفالت کے ساتھ بندہ قائم ہے، یعنی اللہ ہی کفیل ہے۔ وہ جو آیت نعم المولا و نعم النصیر، تو اللہ جو ہے وہ ایسا مولا ہے جس کی حسن کفالت سے ہم زندہ ہیں۔ یہ جو ہم صحت مند ہیں تو اپنی وجہ سے نہیں ہے، تو جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی وجہ سے نہیں ہے۔ فَهُوَ سَائِقٌ إِلَيْهِ الْمَنَنَ، اللہ کے احسانات کے سائے میں ہے۔ وَدَافِعٌ عَنْهُ الْمِحَنَ، اور اللہ تعالیٰ بندے سے جو مشقت کو دور کرتا ہے یہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ جو بندہ سہولت میں ہے، آسانی میں ہے، تو کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو وہ مثال العبد فی الدنیا، یہ تو تھا بندے کا اور اللہ کا معاملہ۔ ایک ہے بندے کا اور دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ کمثل عبد قال له السید، جیسے کوئی غلام ہے، ملازم ہے، قال له السید، اسے اس کا سردار، اس کا آقا، اس کا مالک کہتا ہے اذهب الى ارض کذا و کذا، فلاں فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ۔ وَأَحْكِمْ أَمْرَكَ، وَأَحْكِمْ أَمْرَكَ، وہ تیرے معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ لِأَنَّ تُسَافَرَ مِنْهَا فِي بَرِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا، کیونکہ تو سفر کرے گا یہاں سے خشکی کے رستے، یہاں سے یہاں سے جائے گا۔ وَخُذْ أَحْبَتَكَ وَوَعَدْتَكَ، جی یعنی جو ساتھ یہ وعدہ ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ تم پکڑ لے اور اس کے مطابق یہ سفر کر۔ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي ذَلِكَ، جب اس کے آقا نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تو جا، فَمَعْلُومٌ، اسے پتہ چل گیا کہ میرا آقا مجھ سے کیا چاہتا ہے، یعنی مجھے کہتا ہے لاہور جاؤ اور اس رستے سے جاؤ، مرید کے روڈ سے جاؤ یا گجر چوک سے جاؤ یا سیفن سے جاؤ یا کس طرح جاؤ۔ کہتا ہے انہ قد اباح لہ ان یاکل ما یستعین بہ علی اقامت بنیتہ، اب اس کے لیے یہ تو مباح ہے کہ ظاہر ہے جس نے سفر کرنا ہے تو آقا نے اسے کھانے پینے کی بھی اجازت دی ہوگی جس سے وہ طاقت حاصل کرے۔ لیسعی فی طلب العدۃ، تاکہ وہ اس مدت کے اندر کوشش کرے کہ وہ کام کر کے واپس آ جائے۔ لیقوم بوجود الاہبۃ، تاکہ جو اس نے اس کو کام دیا ہے وہ کر کے واپس آ جائے۔ جی مطلب یہ ہے کہ اس کا لبس اللباس الالین، وہ نرم لباس پہنے گا۔ وہ اکل طعام الشہی، جو چاہتا ہے وہ کھائے گا، جو اس کو دال پسند ہے، گوشت، کیونکہ آقا نے تو سارا خرچہ اس نے ٹی اس نے دینا ہے۔ وشرب الماء البارد، ٹھنڈا پانی پیے گا۔ فلیس القصد علیہ بالذی یوجب العطب، بس وہ ارادہ کبھی نہیں کرے گا کہ جو اس کو تھکا دے۔ اذا کان معہ الشکر للہ، یعنی جب اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اس کو مشقت میں نہیں ڈالے گا۔ شیخ ابو الحسن کہتے ہیں یا بنیا برد الماء، برد ٹھنڈا پانی، فإنک اذا شربت الماء سخنا، کیونکہ جب تو گرم پانی پیے گا نا، فقلت الحمدللہ، یعنی ٹھنڈا پیے گا یا گرم پیے گا تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ تقولها بقزازۃ، یعنی جب گرم پانی پیے گا تو پھر بھی اللہ کا شکر تو ادا کرے گا، لیکن جب تو ٹھنڈا پیے گا
پھر تو جو الحمدللہ کہے گا وہ اندر سے نکلے. گرم پانی وہ جو فیصل آباد کا پانی ہے، نمکین. ہم فیصل آباد گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ پانی پینا، میٹھا پانی پینا، میٹھا. ہم نے کہا ظاہر ہے ہمارے علاقے میں تو یہاں گرمی میں کوئی بندہ آئے تو اس کو روح افزا بنا کے دیتے ہیں. ہم کہا ہاں جی میٹھا پانی پینا. تو سادہ پانی لا کے انہوں نے دیا، ہم نے پیا. ہم نے کہا یار یہ میٹھا پانی، ہم تو یہاں میں پتہ نہیں تھا کیا صورتحال ہے. جب مسجد میں گئے نا تو وضو کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا کولی کا، تو اتنا بد ذائقہ پانی. پھر ہمیں سمجھ آئی کہ وہ میٹھا پانی کس لیے کہہ رہے تھے. جی کراچی میں بھی سادہ پانی دیتے کیونکہ وہاں بھی سادہ پانی ملنا ایک نعمت ہے. تو ہمیں تو موجے لگے، ہم یہاں جنت میں رہتے. جو ہمارا علاقہ ہے زمین کا پانی انتہائی صاف شفاف اور میٹھا، جب دل چاہتا موٹر چلاتے. کہتا کذالک العبد مع اللہ، بندے کی مثال ایسی ہے اوجدہ فی ہذہ الدار، کہ اس نے پایا اس گھر میں، اس دنیا میں، وامرہ ان یتزود منہا، اور اس کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں سے تم زادہ راہ تلاش کرو. یعنی اس دنیا میں تم رہنے آئے ہو، یہ گھر ہے، اور یہاں سے تم لے لو زادہ راہ لمعاد، جو وعدہ کی قیامت کا وعدہ ہے تو قیامت کے لیے زادہ راہ. فقال تعالیٰ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، فرمایا زادہ راہ بناؤ اور بہترین زادہ راہ تقوی ہے. فمعلوم انہ اذا امرہ بالزاد للآخرۃ، جب بندے کو معلوم ہو جائے کہ یہ تو میں نیکیاں تقوی پرہیزگاری یہ آخرت کے لیے، فقد اباح لہ یاخذ من الدنیا ما یستعین بہ علی تزودہ للآخرۃ، اس کے لیے اجازت ہے کہ اب آخرت کے لیے جو نیکیاں کرنی ہے ان کے لیے ظاہرہ خوراک چاہیے. جو چیزیں مباح ہیں اس کے لیے وہ تو وہ استعمال کر سکتا ہے تاکہ آخرت کے لیے نیکی زیادہ کر لے. وَإِسْتِعْدَادِهِ وَتَأَهُّبِهِ لِمَعَادِهِ، تاکہ وہ طاقت زیادہ ہو اس کے اندر اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے تیاری کر سکے. تو بندے کی مثال اس غلام کی ہے جو غلام اپنے آقا کے کہنے پر لاہور، کراچی، اسلام آباد جہاں بھی جاتا ہے اور رستے میں اسے کھانے پینے کی جو اجازت دی گئی ہے تو وہ کھا لے پی لے. اسی طرح اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ تم نے واپس آنا آخرت میں نیکیاں اور اچھائیاں لے کر. ہاں رستے میں جو تمہارا کھانا پینا، لباس، رہائش، مکان، سب کچھ تم کر سکتے ہو لیکن جائز حد تک. کس حد تک؟ جائز حد تک. اب جو بندہ دنیا میں آ کے اسی کا ہو جائے، آخرت کو بھول جائے اور اسی کے لیے 5 مرلے کا مکان ہے تو 10 مرلے کر لے، 10 کی بجائے وہ کناڑ کا کر لے، کناڑ کی بجائے وہ 2 کناڑ کا کر لے، اسی میں لگا رہے گا تو یقیناً وہ اللہ کی دربار میں وہاں شرمندگی اس کو اٹھانا پڑے گی کہ تمہیں تو وہاں بھیجا تھا آخرت کے لیے کچھ لے کر آؤ، تم نے تو آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا اور دنیا کا مال دنیا کے لیے کیا تو وہ تو ادھر ہی رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو یہاں پیدا کیا ہے اس بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.